کہ اس کا نام اچھوں میں آ گیا اور اس کے ذریعے سے یہ کام کروا دیا۔ یہ سنتے ہی ہاتھی بیٹھ گیا۔ نفیل بن حبیب وہاں سے نکلا اور دوڑتا ہوا پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا۔ انہوں نے ہاتھی کو مارا تاکہ وہ کھڑا ہو، لیکن اس نے کھڑا ہونے سے گویا انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے اس کے سر میں ہتھیاروں سے ضربیں لگائیں، لیکن پھر بھی وہ نہیں اٹھا۔ پھر انہوں نے اس کے پیٹ کے نیچے ایسے عصا سے چرکے لگائے کہ جس کا جو سنان تھا وہ ٹیڑھا کیا ہوا تھا، اور اس ضرب سے وہ لہو لہان بھی ہو گیا، لیکن پھر بھی اس نے اٹھنے کا نام لیا۔ اسی اثنا میں ابابیل کا ایک گروہ سمندر کی طرف سے اڑتا ہوا آیا، اور ہر پرندے کی چونچ اور دونوں پنجوں میں ایک کنکری تھی جس کی مقدار چنے اور مسور کے دانوں کے برابر تھی، اور جس کے سر پر وہ گرتی اس کے فولادی خود کو چیرتی ہوئی اس کے جسم کے پار ہو جاتی۔ کہا جاتا ہے، اور تاریخی کتب میں ہے، کہ ابرہہ کے لشکر میں 13 یا 14 ہاتھی تھے، وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے، لیکن میمت نے یا محمود نے کیونکہ حرم شریف کی طرف پیش قدمی سے انکار کیا تھا، اس لیے وہ بچ گیا۔ اور پھر تاریخی حوالوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسی میمت سے یا اسی ہاتھی سے پھر ہاتھیوں کی ایک نسل پروان چڑھی، اور پھر ایولوشنری پروسیس میں وہ آج جو آپ ہاتھی دیکھتے ہیں یہ اسی بچ جانے والے میمت کی اولاد میں سے۔ یہ ایک واقعہ ہے، اس پر تحقیق کی جا سکتی ہے اور اس پہ ریسرچ ہونی چاہیے، لیکن چونکہ مختلف کتب میں آتا ہے لہٰذا ہم اپنی مائتھولوجی کے ذریعے اور اپنے عقیدے کے مطابق اس کو بیان کر رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ سائنس کچھ اور کہتی ہو، ہاتھیوں کی نسل کسی اور طرح سے بھی بڑی ہو، اس میں ہم سائنسی استدلال میں نہیں پڑھتے، لیکن ایک مائتھولوجی ہوتی ہے، ایک عقیدہ ہوتا ہے، اور کچھ روایات ہوتی ہیں، وہ ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ ابرہہ کی حالت ناظرین محترم بڑی قابل رحم تھی، اور اس کے لشکر کے سپاہی اس کو لے کر وہاں سے بھاگے، لیکن راستے میں اس کا انگ انگ گل گل کر گرنے لگا، کیونکہ اس کے جسم میں پیپ سرایت کر گئی تھی، پیپ جس سے بڑی بھیانک بدبو آتی تھی۔ اور اس کے لشکری اس کو لے کر جب صنعا پہنچے تو وہ پرندے کے ایک چوزے کی طرح تھا، لیکن مرنے سے پہلے اس کا سینہ پھٹا، اس کا دل باہر نکلا، اور اس طرح وہ ایک اذیت ناک موت سے دوچار ہوا۔ اب چونکہ ابرہہ ہاتھی پر سوار تھا اور اہل عرب نے اس سے قبل ہاتھی نہیں دیکھا تھا، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے ہاتھیوں کو چھوٹے چھوٹے پرندوں کی ننھی ننھی کنکریوں سے تباہ کر کے اپنے گھر کو بچا لیا تھا، اس لیے اس واقعے کو ہاتھی کی طرف منسوب کیا گیا، اور اسی وجہ سے اسے سنِ عام الفیل کہا گیا۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر سورہ فیل میں موجود ہے، اور یہ واقعہ یکم محرم یکم عام الفیل کو شاہ ذوالقرنین کے 882 سال بعد پیش آیا۔ ابرہہ کی لشکر کشی اور اس کی تباہی کا واقعہ حضرت عبد المطلب کے زمانے میں پیش آیا، اور یہی وہ مبارک سال ہے جس میں فخر آدم، بلکہ فخر آدم و بنی آدم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے انسانیت کے خزاں گزیدہ گلستان میں بہار آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن حضرت عبد المطلب امت واحد کی حالت میں اٹھیں گے، ان کی شان و شوکت بادشاہوں کی سی ہوگی، اور پیشانی پیغمبروں کی طرح چمکتی ہوگی۔ محدثین فرماتے ہیں کہ عبد المطلب نے زمانے جاہلیت میں بعض طریقے مقرر کیے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اسلام میں بھی جاری کیا۔ پہلا طریقہ کیا تھا؟ عبد المطلب نے باپوں کی بیویوں کو بیٹوں پر حرام کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کے موافق ایک بڑی خوبصورت آیت نازل فرمائی، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ، اور جن عورتوں سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہے تم ان سے نکاح نہیں کرو۔ اسی طرح جب حضرت عبد المطلب نے چاہے زمزم کھودا تو اس کا نام سقا رکھا، اور اسی کو اللہ نے بھی قرآن میں سقا کہہ کر فرمایا۔ اسی طرح انہوں نے آدمی کے قتل کا خون بہا 100 اونٹ مقرر کیے، اور اللہ تعالیٰ نے وہی طریقہ اسلام میں جاری کیا۔ قریش میں طواف کی تعداد نہیں تھی، عبد المطلب نے 7 شوط طواف مقرر کی، یعنی 7 جب چکر آپ لگا لیتے ہیں تو طواف ہوتا ہے، 7 شوط، پہلا شوط، دوسرا شوط، تیسرا شوط، چوتھا شوط، پانچواں شوط، چھٹا شوط، اور پھر 7واں شوط، جو کہ آپ جب ختم کرتے ہیں تو
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ یہ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود کے درمیان جب آپ آخری چکر مکمل کرتے ہیں تو یہ دعا آپ پڑھتے ہیں اور حجر اسود پر پہنچ کر رک جاتے ہیں۔ یہ آخری شاٹ ہوتا ہے، ہر شاٹ میں یہی طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے، لیکن جب آخری شاٹ مکمل ہوتا ہے یعنی 7واں شاٹ تو پھر طواف آپ کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو اسلام میں بھی جاری کیا۔ حضرت عبد المطلب کے حالات کو میں سید محمود جو کہ آلوسی جن کو کہا جاتا ہے، سید محمود شکری آلوسی، ان کے ان جملوں میں بیان کر کے ختم کرتا ہوں کہ آپ لکھتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب کے چہرے سے نور کی شعائیں نکلتی تھیں اور آپ کے خد و خال سے خیر و برکت کے آثار نمایاں ہوتے تھے۔ وہ اپنی اولاد کو سرکشی اور ظلم سے منع کرتے تھے، مکارم اخلاق کو اپنانے کی انہیں ترغیب دیتے تھے اور گھٹیا کاموں سے انہیں روکتے تھے۔ آپ کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی تھی اور آپ نے اپنے اوپر شراب کو حرام کر دیا تھا۔ آپ وہ پہلے شخص ہیں جو غار حرا میں جا کر مصروف عبادت ہوا کرتے تھے۔ جب ماہ رمضان کا چاند دیکھتے تو حرا میں تشریف لے جاتے، مسکینوں کو کھانا کھلاتے۔ آپ کے دسترخوان سے پرندوں اور وحشی درندوں کے لیے بھی خوراک مہیا کی جاتی تھی۔ آپ کے جسم اطہر سے خالص کستوری کی خوشبو آتی تھی۔ قریش کو جب قحط کی مصیبت گھیر لیتی تو وہ آپ کے وسیلے سے بارش طلب کرتے اور اللہ سبحانہ و تعالی ان کی برکت سے موسلادھار بارش برساتا۔ عبد المطلب کا ذکر ناظرین محترم ابھی آگے بھی آئے گا، کیونکہ آپ کی خوش قسمتی نے آپ کو اس وقت کے لیے زندہ رکھا جب آپ کے عظیم پوتے نے جنم لیا اور آپ کو ان کی پرورش کی سعادت بھی حاصل ہوئی۔ لیکن ہم اب آغاز کرتے ہیں اس چاند کا، اس مہتاب کا کہ جس کے آنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا میرے مولا کے آنے کا ایک سلسلہ بنا، اور وہ ہیں سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بن عبد المطلب۔ دنیا کا کوئی باپ، کوئی بھی باپ آپ سے زیادہ خوش بخت اور بلند اقبال نہیں۔ آپ اس عظیم ہستی کے باپ ہیں جو باعث تکوین کائنات ہیں، اولین و آخرین انبیاء مرسلین اور ان کی امتیں جس کے فیض سے فیضیاب ہیں، جو شفیع المذنبین ہیں، جو فلک نبوت و رسالت کا آفتاب عالم تاب ہے، جس کے طلوع ہونے کے بعد ہدایت کی روشنی اتنی فراواں ہو گئی کہ اس کے بعد کسی دوسرے نور ہدایت کی ضرورت ہی نہیں رہی، جس نے اپنی شبانہ روز محنت سے انسان کا ٹوٹا ہوا رشتہ اپنے رب سے جوڑ دیا، جس نے دل لوٹ لینے والی اپنی معصوم اداؤں سے اور دل لبھانے والی اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے انسان کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالی کی سچی محبت کا چراغ روشن کیا، جس نے اپنی نگاہ کرم سے جاں بلب انسانیت کو حیات جاوداں سے بہرور کیا۔ ایسی بے مثال اور بے نظیر ہستی کے باپ کا نام عبداللہ ہے۔ ناظرین کرام، جی تو چاہتا ہے کہ اب گفتگو رکے نہیں، ہوتی رہے، کیونکہ حضرت عبداللہ کا تذکرہ شروع ہو گیا ہے، لیکن انشاءاللہ کل ہم اس ذکر کو طویل کریں گے اور میں اس تانے سے گفتگو کا آغاز کروں گا جو عدی بن نوفل نے ایک مرتبہ عبد المطلب کو دیا تھا، اور پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ اس تانے کا جواب اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا دیا۔ فی الوقت ہم گفتگو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اجداد میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے، میں آپ کا منتظر رہوں گا۔ ناظرین کرام، اب سے کچھ دیر کے بعد آپ اپنے ٹیلی ویژن سیٹس کو 10 بجے کے بعد سے آن کر لیجیے گا، اور انشاءاللہ بہت اچھی اچھی نعتیں بھی آپ کو سننے کو ملیں گی، اور میرا خصوصی خطاب بھی آپ سن پائیں گے، اور اس کے بعد ہم دعا کریں گے۔ آج دعوت عام ہے سب کو داتا دربار میں، علی ہجویری کی بارگاہ میں، جہاں ہم سب لوگ جمع ہو کر، کیونکہ وہ سب سے بڑے عاشق ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اولیاء کرام میں ایک ایسا عشق رکھتے ہیں کہ جس کی کوئی نظیر نہیں ہے، ہم انہی کے عشق کو وسیلہ بنا کر اپنے عشق کا اظہار ان کے دربار سے کریں گے۔
اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انشاءاللہ 10 بجے سے ہماری یہ خصوصی نشریات شروع ہو جائیں گی جن کا نام ہے جشن صبح بہارا۔ میں آپ کا منتظر رہوں گا، آپ وہاں تشریف لائیے گا۔ خواتین بہت خوشی سے آئیں، بہت اطمینان سے آئیں اور بڑے یقین کے ساتھ آئیں۔ پردے کا وہاں ہم نے بہت خصوصی اہتمام کر رکھا ہے۔ سب مل کر انشاءاللہ فجر سے پہلے دعا بھی کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل اسی وقت اسی چینل پر اسی پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ یا رسول اللہ رفعت آپ نے پائی کہ بس، یا رسول اللہ رفعت آپ نے پائی